بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ مولانا رومی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا۔ آپ کی طرح لمبا کرتا پہنتا تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑتا تھا اور تھوڑا سا غصے سے بولتا تھا۔ معاذ اللہ نقل اتارتا تھا۔ جب کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کا غلبہ ہوا تو انہوں نے نکال دیا، تو نقلیں اتارتا ہے وہ نکل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہ طور پر گئے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جگہ فلاں درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، اسے اٹھائیے اور غسل دیجیے، کفن دیجیے اور تدفین کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سمیت وہاں پہنچے تو دیکھا یہ تو وہی بندہ ہے جو نقلیں اتارتا تھا۔ اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا۔ تدفین کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر حاضر ہوئے تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، مالک تو بے نیاز ہے، سوال تو نہیں، پر اپنی تسلی کے لیے مالک یہ فرمائیے کہ وہ تو نقلیں اتارتا تھا۔ تو رب کریم نے فرمایا، موسیٰ بات یہی ہے، لیکن مرتے وقت میں نے اسے ایمان نصیب فرما دیا، وہ تیرا کلمہ پڑھ کے گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، مالک اتنی کرم نوازی کیوں ہوئی؟ تو رب کریم فرمانے لگے، موسیٰ جب وہ تیری طرح بن سنور کے نکلتا تھا تو تیری ادائیں اپناتا تھا، مجھے بڑا پیارا لگتا تھا، اس لیے میں نے ایمان نصیب کر دیا۔ کتنا سوچو، اگر موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارنے والے پر اللہ کو پیار آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں ڈھلنے والے پر پیار آتا ہوگا، عمل ہوتا ہے یا نہیں؟ کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ تو اپنا لیں، اللہ ایمان تیرے اندر خود ڈال دے گا۔ سمندر کنارے ایک درخت تھا جس پر چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ ایک دن تیز ہوا چلی تو چڑیا کا بچہ سمندر میں گر گیا۔ چڑیا بچے کو نکالنے لگی تو اس کے اپنے پر گیلے ہو گئے اور وہ لڑکھڑا گئی۔ اس نے سمندر سے کہا، اپنی لہر سے میرا بچہ باہر نکال دے، مگر سمندر نہ مانا۔ تو چڑیا بولی، دیکھ میں تیرا سارا پانی پی جاؤں گی، تجھے ریگستان بنا دوں گی۔ سمندر اپنے غرور میں گرجا کہ اے چڑیا، میں چاہوں تو ساری دنیا کو غرق کر دوں، تو میرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ چڑیا نے اتنا سنا تو بولی، چل پھر خشک ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ اسی کے ساتھ اس نے ایک گھونٹ بھرا اور اڑ کے درخت پر بیٹھی، پھر آئی، گھونٹ بھرا، پھر درخت پر بیٹھی۔ یہی عمل اس نے 7-8 بار دہرایا تو سمندر گھبرا کے بولا، پاگل ہو گئی ہے، کیوں مجھے ختم کرنے لگی ہے؟ مگر چڑیا اپنی دھن میں یہ عمل دہراتی رہی۔ ابھی صرف 22 یا 25 بار ہی ہوا کہ سمندر نے ایک زور کی لہر ماری اور چڑیا کے بچے کو باہر پھینک دیا۔ درخت جو کافی دیر سے یہ سب دیکھ رہا تھا سمندر سے بولا، اے طاقت کے بادشاہ، تو جو ساری دنیا کو پل بھر میں غرق کر سکتا ہے، وہ اس کمزور سی چڑیا سے ڈر گیا، یہ سمجھ نہیں آئی۔ سمندر بولا، تو کیا سمجھا؟ میں جو ایک پل میں دنیا تباہ کر سکتا ہوں، اس چڑیا سے ڈروں گا؟ نہیں، میں تو اس ایک ماں سے ڈرا ہوں، ماں کے جذبے سے ڈرا ہوں۔ ایک ماں کے سامنے تو عرش ہل جاتا ہے، تو میری کیا مجال؟ جس طرح وہ مجھے پی رہی تھی مجھے لگا کہ وہ مجھے ریگستان بنا ہی دے گی۔ ماں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم سب کے لیے والدین پر رحم فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما اور ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور ہمیں ان کا فرما بردار بنا اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھنا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم سب کو والدین کے حقوق اور اپنے فرائض سمجھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، ان کی اور اس سب کی مغفرت فرما، انہیں قبر کی سختی اور قبر کی پکڑ سے بچا، انہیں حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، انہیں جہنم سے بچا، ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ، ہماری دعائیں اپنی شان کے مطابق قبول فرما، آمین ثم آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔